آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من ليلنا هذه الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب
رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری روحوں کے دیار میں نئے نوا کے مسافروں کے خیمے لگائے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے نام و نشان لوگوں کے نام حسین مظلوم کے عزاداروں کی فہرست میں درج فرمائے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو غدیر کی مٹی سے اور ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے خمیر کیا، تاکہ جب اس گھرانے کے فضائل بیان ہوں تو دل شاد ہو جائیں، اور جب مصائب بیان ہوں تو آنکھیں برس پڑیں۔ اس مجلس کی نوعیت کچھ عجیب ہے۔ ایک معصوم بچی جو اس دنیا میں نہ رہی اور اپنے والدین کو داغ مفارقت دے کے چلی گئی۔ ظاہر ہے کہ یوں تو بچھڑنے والے کا غم دردناک ہوتا ہی ہے، مگر ایک ایسی معصوم بچی کہ جس نے ابھی بولنا بھی ٹھیک سے نہ سیکھا ہو، والدین سے باتیں بھی نہ کی ہوں، اور اچانک وہ ماں باپ سے بچھڑ جائے تو واقعی دل پر شاق گزرتا ہے اور ایک گہرا زخم ہوتا ہے جس کا مندمل ہونا آسان نہیں ہوتا ہے۔ حکم تھا کہ چند لمحے میں ذکر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام آپ حضرات کے درمیان بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں، سو حاضر خدمت ہوں۔ ماشاءاللہ مجلس میں شعراء اور افاضل بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء بھی تشریف فرما ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں آپ حضرات کی توجہات اگر مرکوز رہیں تو بہت ہی کم وقت میں دو چار باتیں اپنی حیثیت کے مطابق عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، کائنات کے خالق و مالک نے ایسا کوئی وجود نہیں ہے کہ جسے بلندی نہ دی ہو، ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ جسے مرتبہ نہ دیا ہو، ایسا کوئی موجود نہیں ہے کہ جسے فضیلتوں سے دوچار نہ کیا ہو، لیکن یہ اس کا اپنا مزاج ہے
کہ مرتبے سب کو دیے، بلندیاں سب کو دیں، فضیلتیں سب کو دیں، لیکن سب کو برابر نہیں رکھا، سب کو برابر نہیں رکھا۔ خلقت میں اس نے فرق مدارج رکھے کہ تمہارا درجہ اور ہے، تمہارا درجہ اور ہے، تمہارا درجہ اور ہے، تم اپنے دائرے میں خوش رہو، دوسرے دائرے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اور اس کی دلیل خود فہرست انبیاء ہے، جبکہ انبیاء تو انبیاء ہیں، مگر اللہ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی گئی۔ تو ہر مخلوق ایک اپنی بلندی رکھتی ہے، ہر مخلوق ایک اپنا مرتبہ رکھتی ہے۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو گری نظروں سے دیکھیں، لیکن اگر وہ کسی دوسرے دائرہ عظمت میں داخل ہونا چاہے تو یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، کیونکہ اسے جو فضیلت دی گئی ہے اس کے اس عمل کی بنیاد پر وہ فضیلت بھی رخصت ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، تو کائنات کے ایک معمولی سے ذرے سے لے کے آفتاب و ماہتاب تک ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جسے خدا نے کوئی نہ کوئی عظمت، کوئی نہ کوئی مرتبہ، کوئی نہ کوئی بلندی، کوئی نہ کوئی فضیلت، کوئی نہ کوئی خصوصیت، کوئی نہ کوئی کمال عطا نہ فرمایا ہو، لیکن درجے رکھے، یہ تمہارا درجہ، یہ تمہارا درجہ، یہ تمہارا درجہ، یہ تمہارا درجہ۔ اب آئیے میں مثال قائم کر دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ جیسے آپ نے محنت مشقت کر کے مال و زر کمایا، وہ بھی آپ کی اپنی ملکیت، آپ کو خدا نے اولاد عطا کی، وہ بھی آپ کی اپنی ملکیت، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دولت کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہ دولت نہ ہو، حقوق والدین کے ادا کرنے میں دشواری ہو، بچوں کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں دشواری ہو، تعلیم ہے، تربیت ہے، روزمرہ کی توجہ رکھیے گا، روزمرہ کی زندگی ہے، پتہ چلا دولت بھی اہمیت کی حامل ہے، مال و زر بھی اہمیت کا حامل ہیں، لیکن باوجود اس کے دولت دولت ہے، اولاد اولاد ہے۔ دولت اہم ہے مگر اولاد اولاد ہے، اولاد کے مقابل دولت نہیں آ سکتی۔ دلیل یہ ہے کہ کوئی صاحب مال کہیں سے گزر رہا ہو، اس کے ساتھ اس کی اولاد بھی ہو اور اس کی دولت بھی ہو، اچانک لٹیرے حملہ کر دیں تو صاحب مال یہ کبھی نہ کہے گا ہم مال چھوڑ دو، بیٹے کو قربان کر دو، بلکہ وہ یہ کہے گا ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے، جتنا مال و زر ہے، سب لے جاؤ، ہماری اولاد کو چھوڑ دو۔ تو یہ مال و زر کیوں قربان کر رہے ہیں اولاد پر؟ کیا مال و زر کی اب اہمیت نہ رہی؟ کہ نہیں، اپنے دائرے میں مال و زر کی اہمیت ہے، لیکن وقت پڑا ہے اولاد پر، لہذا اب مال و زر کو اولاد پر قربان کیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ جب اعلیٰ پر وقت پڑے تو ادنا کو فدا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب اعلیٰ پر وقت پڑے تو ادنا کو فدا کیا جاتا ہے۔ اولاد پر وقت پڑا، مال کو فدا کیا، پتہ چلا بشر کی زندگی میں سب سے اہم شے کا نام ہے اولاد، اسی لیے اولاد پر سب کچھ فدا کرنے کو تیار ہے۔ پتہ چلا جو شے سب سے اہم ہے اس پر باقی اشیاء کو قربان کیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اولاد ہی سب سے اہم ہے یا حیات بشر میں اولاد سے بھی اہم کوئی شے ہے؟
اگر اولاد سے بھی اہم کوئی شے ہے تو جب اس شے پر وقت پڑے گا تو پھر اولاد کو قربان کیا جائے گا. یا ذرا غور فرمائیے گا. اللہم صلی علی محمد. اگر اس سے بھی اہم کوئی شے ہے تو اولاد کو مظہر بھائی اولاد کو قربان، کیونکہ اس سے اہم شے ہے تو اولاد مال سے بہتر، لہذا وقت پڑا تو مال کو قربان کیا گیا. اب اگر اولاد سے بہتر بھی کوئی شے ہے اور اس پر وقت پڑے تو اولاد کو قربان کیا جائے گا. لیکن پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ امت سے تو پوچھ نہیں سکتے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امت سے تو پوچھ نہیں سکتے. آج تک حق و باطل میں انہیں تمیز نہ ہوئی. ارے غدیر کے ہوتے ہوئے سقیفے کو مان بیٹھے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ تو پوچھیں کس سے، سوال کس سے کریں کہ کائنات کی ہر شے اہم ہے لیکن اہم ترین ہے اولاد. کیا اولاد سے بھی اہم کوئی شے ہے؟ تو کہا قرآن سے پوچھئے. ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن نے کہا ابراہیم سے پوچھو. قرآن نے کہا ابراہیم سے پوچھو. جب ابراہیم سے پوچھا تو ابراہیم نے کہا خواب دیکھنے دو. سبحان اللہ. اب ابراہیم نے دیکھا خواب کہ عشق خدا میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو ذبح کر رہا ہوں. تو اب تک یہ ہوتا آیا تھا کہ اولاد پر وقت پڑے سب کچھ فدا کرو، لیکن اب ابراہیم اولاد ہی کے لیے خواب دیکھ رہے ہیں. خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں، عشق خدا میں قربان کر رہا ہوں. اے ابراہیم، بیٹے کو عشق پر قربان کر رہے ہیں. ابراہیم نے کہا یاد رکھنا بیٹا ہے میری محبت، خدا ہے میرا عشق. واہ واہ سبحان اللہ. تو میری محبت ہے اولاد اور میرا عشق ہے دین. لہذا جب دین کی بات آ جائے تو اولاد کو قربان کیا جائے گا. پتہ چلا گھر سے مینا کی جانب بیٹے کو لے کے جانا ابراہیم کا یہ دین پا اپنی اولاد کو قربان کرنے کے مترادف ہے. تو بات آئی تھی دین کی، وہاں بات تھی اولاد کی. تو فدا کسے کیا گیا؟ مال کو، دولت کو. یہاں مسئلہ تھا دین کا. فدا کرنے کسے چلے؟ اولاد کو. پتا چلا اولاد پر وقت پڑے سب کچھ قربان کیا جائے گا، لیکن دین پر وقت پڑے تو اولاد قربان کی جائے گی. معلوم ہوا ہر شے سے اہم ہے اولاد اور اولاد سے اہم ہے دین. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پا چھری رکھ دی، کیونکہ اس عمل کو دین سمجھ رہے تھے وہ. تو اب بات تو واضح ہو گئی نا کہ کائنات کی ہر شے اہم ہے لیکن درجے ہیں. اولاد پر وقت پڑے گا سب کچھ لٹایا جائے گا، دین کی بات آئے گی اولاد کو فدا کیا جائے گا. پتہ چلا دین اس بلندی پہ ہے کہ جس کے پہلو میں کوئی اور نہیں. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، دین اس بلندی پہ ہے کہ جس کے پہلو میں کوئی اور نہیں ہے. دین دین ہے، اپنی مثال آپ ہے، اس سے بلند کوئی نہیں. یہ واقعہ ہے عہد ابراہیم کا. اب آئیے شہر مکہ میں وہی شہر ہے، زمانہ بدلا. اللہ اکبر اللہ. وقت بدلا، زمانہ بدلا، شہر وہی ہے. آئے آخری نبی، سارا مکہ دشمن، ایک ابو طالب فدائے محمد. اللہ اکبر. اب رشتہ کیا ہے سرکار سے؟ مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے، توجہ رکھیے گا.
کیونکہ میں بہت محنت سے تمیز سے گزر رہا ہوں تاکہ نتیجہ عرض کر سکوں آپ کی خدمت میں۔ رشتہ کیا ہے؟ یہ ہیں چچا، یہ ہیں بھتیجے، تو دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ اگر جناب ابو طالب کو پیغمبر اسلام سے محبت ہے تو یہ بھی فطری جذبہ ہے، اور انہیں ان سے محبت ہے، یہ بھی فطری جذبہ ہے۔ لیکن رشتوں میں بھی حدود ہیں۔ بھتیجا بہت عزیز ہے مگر اولاد نہیں، بھتیجا بہت عزیز ہے مگر اولاد کی جگہ نہیں۔ اگر بیٹا اور بھتیجا دونوں کو سامنے رکھا جائے اور یہ طے کیا جائے کس سے زیادہ محبت ہے، تو فطرت کہے گی بیٹے سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ یہ بلا واسطہ ہے، یہ بالواسطہ، یہ میرا بیٹا، یہ میرے بھائی کا بیٹا، تو ایک بلا واسطہ ہے اور ایک بالواسطہ ہے۔ پتا چلا کہ بھتیجا بہت عزیز ہے مگر بیٹوں کی قربانی بھتیجے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم نے دیکھا شیب ابو طالب میں، جہاں سارا مکہ دشمن ہے، وہاں پر جناب ابو طالب اس طرح سے حفاظت محمد عربی کرتے ہیں کہ جب رات تھوڑی گہری ہو جاتی ہے تو اپنے بھتیجے کے بستر پر آتے ہیں، پیغمبر کو گودی میں اٹھاتے ہیں، لا کے کبھی طالب کے بستر پر لٹاتے ہیں، طالب کو وہاں، کبھی عقیل کے بستر پر، عقیل کو وہاں، کبھی جعفر طیار کے بستر پر، انہیں وہاں، اور حد ہو گئی کبھی علی مرتضیٰ کے بستر پر اور انہیں وہاں، یعنی کبھی علی کے بستر پر پیغمبر کو اور علی کو پیغمبر کے بستر پر۔ یہ علی و مصطفیٰ کا رشتہ ہی عجیب ہے۔ پیغمبر کبھی رد بلا کے لیے خود علی کے بستر پر سوتے ہیں، کبھی رد بلا کے لیے علی کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ یا علی آپ غور فرما رہے ہیں؟ اچھا، تو اب وہاں پہ کیا تھا؟ اولاد سب سے اہم، اور اولاد سے اہم دین، اسی لیے ابراہیم نے گلے پر چھری رکھی۔ اب یہاں پر پیغمبر اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں جناب ابو طالب، اور اس انداز سے حفاظت کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کی پرواہ نہیں، محمد بچ جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ابو طالب اپنے بچوں کی قربانی محمد عربی کو بھتیجا سمجھ کے دینے کے لیے تیار ہیں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، اگر بات آپ تک پہنچ گئی تو ضرور محظوظ ہوں گے۔ بھائی کائنات میں ایسا کوئی چچا نہ ہوگا جو بھتیجے پر اپنی اولاد کو قربان کرے۔ پوچھتے ہیں سرکار ابو طالب سے، ذرا بتائیے سید بطحا، طالب آپ کے بیٹے، یہ بھتیجے، عقیل آپ کے بیٹے، یہ بھتیجے، جعفر طیار آپ کے بیٹے، یہ بھتیجے، حیدر کرار آپ کے بیٹے، یہ بھتیجے، یہ بیٹوں کو بھتیجے پر کیوں قربان کر رہے ہیں؟ ابو طالب کہیں گے یہی تو تو سمجھا نہیں، طالب کو بیٹا سمجھتا ہوں، محمد کو دین سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عقیل کو بیٹا سمجھتا ہوں، محمد عربی کو دین سمجھتا ہوں۔ جعفر طیار، حیدر کرار، انہیں بیٹا تصور کرتا ہوں اور اپنے بھتیجے کو دین سمجھتا ہوں۔ تو جب انہیں دین مان لیا تو پھر دین پر وقت آئے تو اولاد کی کیا اہمیت ہے؟ آپ نے غور فرمایا؟ تو اب وہاں پہ دین کی بات تھی، ابراہیم اپنے بیٹے کو لے گئے،
یہاں دین کی بات تھی. جناب ابو طالب نے اپنے بس فقرہ کہیے تو عرض کر دوں، یہ ہیں ابراہیم اور یہ ہیں ابو طالب. جی چاہتا ہے مقام افتخار میں انسانوں کے امام سے کہیں، اے ابراہیم، آپ نے ایک بیٹے کی قربانی کا ارادہ کیا مگر ہاتھ کانپ گئے. یہ ابو طالب کا جگر ہے کہ روزانہ بستر سے اٹھاتے ہیں مگر ایک بار بھی جو ہاتھ کانپے ہوں، جبکہ جانتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ دو منظر آپ کی خدمت میں پیش کیے. سرکار آواز دیں گے، طالب میرا بیٹا ہے مگر میرا بھتیجا دین ہے. عقیل میرا بیٹا ہے مگر میرا بھتیجا دین ہے. پتہ چلا دین وہ شے ہے کہ جس سے اہم کچھ بھی نہیں. یہ دوسرا منظر. اب آئیے تیسرا منظر اور گفتگو تمام. پیغمبر کون ہیں؟ سراپا دین. پیغمبر کون ہیں؟ جن کا ایک ایک عمل دین، عین دین، روح دین، جان دین، تاج سر دین. وہ ہیں پیغمبر اسلام. اچھا اب آئیے، پیغمبر اسلام تشریف فرما ہیں اس کیفیت کے ساتھ کہ آپ کے ایک صلبی بیٹے جن کا نام ہے ابراہیم، وہ ایک زانو پر بیٹھے ہیں، اور دوسرے، افاضل توجہ کریں، دوسرے قرآنی بیٹے حسین. یہ صلبی بیٹے اور یہ قرآنی بیٹا حسین. ایک زانو پر حسین بیٹھے ہیں، ایک زانو پر ابراہیم بیٹھے ہیں. پیغمبر اسلام فرط محبت میں کبھی صلبی بیٹے کو دیکھتے ہیں، کبھی قرآنی بیٹے کو دیکھتے ہیں، کبھی اس بیٹے کو دیکھتے ہیں جو بلا واسطہ ہے، کبھی اس بیٹے کو دیکھتے ہیں جو بالواسطہ ہے. اگر غور فرمائیں تو بات عرض کروں، ایک وہ بیٹا جو بلا واسطہ، ایک وہ بیٹا جو بالواسطہ. یہ جو ابراہیم یہ اپنے بیٹے، حسین بیٹی کا بیٹا. تو ادھر حسین بیٹھے ہیں اور ادھر ابراہیم بیٹھے ہیں. پیغمبر فرط محبت میں کبھی ابراہیم کو بوسے دیتے ہیں، کبھی حسین مظلوم کو چومتے ہیں، کبھی انہیں پیار کرتے ہیں، کبھی انہیں پیار کرتے ہیں، کبھی انہیں محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کبھی انہیں محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور دونوں زانوں پر دونوں بیٹے تشریف فرما ہیں، ایک صلبی بیٹا جو بلا واسطہ اور ایک قرآنی بیٹا جو بالواسطہ. ابھی پیغمبر اس کیفیت محبت کے اظہار کو لے کے منزل معراج تک پہنچنے والے تھے کہ اتنے میں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے حبیب کو بات تحفہ درود و سلام کے یہ پیغام دے دو، یہ بات پہنچا دو کہ ایک وقت میں دونوں محبتیں اکٹھا نہیں رہ سکتی. اس میں جو انہیں زیادہ عزیز ہو اس پر دوسرے کو قربان کریں. اس میں ان میں جو انہیں زیادہ عزیز ہو اس پر دوسرے کو قربان کریں. اگر ابراہیم زیادہ عزیز ہے حسین کو قربان کریں، حسین زیادہ عزیز ہے ابراہیم کو قربان کریں. پیغمبر ابھی دونوں بیٹوں کو بوسے دے رہے تھے، جبریل آئے، آن کے سلام کیا. پیغمبر نے کہا کہو جبریل کیسے آنا ہوا؟ کہا اے حبیب کبریا، اے طٰہٰ و یاسین، اے مزمل و مدثر، خدا بعد تحفہ درود و سلام کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ دونوں محبتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی. ان میں جو آپ کو زیادہ عزیز ہو اس پر دوسرے کو فدا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی جو زیادہ عزیز ہو اسے اپنے پاس رکھ لیں اور ایک کو واپس کر دیں. پیغمبر اسلام سے کہہ کون رہا ہے؟ جبریل. کہلوا کون رہا ہے؟ خدا.
کہا کس سے جا رہا ہے؟ پیغمبر سے، وہ پیغمبر جس کی حفاظت ابو طالب نے دین سمجھ کے کی۔ ہائے 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 ہائے، اس محمد سے کہا جا رہا ہے کہ جو زیادہ عزیز ہو اسے روک لیجئے، دوسرے کو فدا کر دیجئے، واپس کر دیجئے۔ پیغمبر نے کبھی ابراہیم کو دیکھا، کبھی حسین کو، کبھی ابراہیم کو، کبھی حسین کو۔ آواز جبریل جا کے خدا سے کہو حسین کو میرے پاس رہنے دے، ابراہیم کو بلا لے۔ واقعہ یہی تو ہے، حسین کو میرے پاس رہنے دے، ابراہیم کو بلا لے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، اے پیغمبر خدا، ابراہیم آپ کا صلبی بیٹا ہے، حسین بیٹی کے بیٹے ہیں، حسین کو نہ واپس کیا، حسین کے لیے ابراہیم کو لوٹا دیا۔ سبب کیا ہے؟ عجب نہیں آواز پیغمبر آئے، میں ابراہیم کو بیٹا سمجھتا ہوں، حسین کو دین سمجھ۔ اللہ فرمایا ابراہیم کو بیٹا سمجھتا ہوں اور اپنے لال حسین کو دین سمجھتا ہوں، اس لیے ابراہیم جیسے اور بھی بیٹے ہوں تو ہم انہیں حسین پر فدا کر دیں گے، کیونکہ حسین دین ہے۔ اب افاضل کے لیے جو جملہ عرض کر رہا ہوں، اب تو اندازہ ہوا ہوگا کہ سرکار معین الدین چشتی کتنی گہری نظر رکھتے تھے، کتنی گہری نظر رکھتے تھے، جو انہوں نے اس وقت کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، حسین دین ہے۔ اور پھر دوسرے ٹکڑے میں تو بات ہی ختم کر دی، دین پناہ، خود تو دین ہے ہی، مگر اس کے بعد جو بھی دین بن کے آئے اس کی پناہ ہے حسین۔ آپ نے غور فرمایا تو حسین ہے دین۔ اب کربلا کی قربانیوں کے فلسفے کو تو سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک ماں کے لیے کڑیل جوان کو قربان کرنا، راضی برضا رہ کے، وہ بھی عام کڑیل جوان نہیں، ایسا حسین کہ چہرے سے نقاب ہٹ جائے تو سورج شرمائے، ایسے اکبر کو قربان کرنا۔ بات یہی تھی کہ بی بی ام لیلہ اس فلسفے سے واقف و آگاہ تھیں کہ اکبر میرا بیٹا ہے اور فرزند زہرا دین ہے۔ بی بی جناب ام رباب سلام اللہ علیہ یہ جانتی تھیں کہ اصغر میرا بیٹا ہے مگر فرزند رسول دین ہے۔ اور پھر جناب سکینہ وہ 4 برس والی شہزادی، وہ تو اس فلسفے کو اتنا سمجھتی تھی، اللہ اکبر،
کہ زندان میں گھٹ گھٹ کے اپنے بابا پر اپنی جان قربان کر دی۔ بہت تاخیر ہو گئی سوگوارو، لیکن مجلس حسین ہی میں ہے، مجلس کے بعد سب گھر چلے جائیں گے، تھوڑی دیر روئیں گے، پھر آنسو پوچھ لیں گے۔ لیکن ایک ایسی بیوی بھی آتی ہے مجلس میں جو کہیں کسی حال میں بھی رہے روتی رہتی ہے، ہائے میری محنتوں کا پالا حسین۔ بس اب ان والدین کی تسلی کے لیے اس سے بڑا جملہ کیا عرض کروں کہ ابو طالب کے لیے کی نظروں میں دین محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کی نظروں میں دین حسین ابن علی، وہ حسین جو سراپا دین ہے، اس دین کو جس سے سکون ملتا ہے اس کا نام ہے سکینہ۔ سکینہ کا مطلب عموماً یہی بیان کیا جاتا ہے، سکون دینے والی، سکون دینے والی، اور ہے بھی۔ لیکن روایات کہتی ہیں، علماء فاضل بیان کرتے ہیں کہ جب تک باپ کے سینے پر نہ لیٹتی تھی بیوی کو چین نہ ملتا تھا۔ دیکھیے یہ ایک پہلو ہے تصویر کا۔ بے شک جب تک بابا کے سینے سے سکینہ لپٹتی نہیں تھی بیوی کو چین نہیں ملتا تھا، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، خود حسین غریب کو بھی چین نہ ملتا تھا جب تک کہ سکینہ سینے سے لپٹ نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو سکون دینے والا حسین، اور حسین کو سکون دینے والی شہزادی سکینہ۔ سلام ہو اس آقا زادی پر کہ جس کے گوشوارے چھینے گئے، سلام ہو اس بیوی پر جس کے رخساروں پر تماچے مارے گئے، سلام ہو اس شہزادی پر جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی، سلام ہو اس مظلومہ بی بی پر جسے رسیوں سے جکڑ کے پشت ناقہ سے باندھ دیا گیا۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، تڑپ کے روئیے گا کہ مجلس 3 سے 4 منٹ میں تمام کر دوں گا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ حسین علیہ السلام کے کارواں رواں دواں تھا، آیتیں رسیوں سے بندھی تھیں، قرآن زنجیروں میں جکڑا تھا۔ سکینہ بی بی تنہا ایک ناقے پر بندھی تھی، شام ہو رہی تھی۔ شمر ملعون نے کہا اونٹوں کو دوڑاؤ تاکہ اندھیرا ہونے سے پہلے کسی بستی میں پہنچ جائیں۔ اب جو اونٹوں کو دوڑایا جانے لگا تو آگے آگے نیزوں پر سر تھے، جس نیزے پر سر حسین مظلوم تھا وہ نیزہ خولی ملعون کے ہاتھ میں تھا۔ چلتے چلتے اچانک اس کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا، زمین میں گڑ گیا۔ شمر ملعون نے مڑ کے دیکھا کہ رک کیوں گیا؟ خولی کہنے لگا اے شمر، چلنا تو چاہتا ہوں مگر حسین آگے نہیں بڑھتے۔ ملعون نے تازی آنے کو لہرایا، کہا میں جانتا ہوں یہ آگے کیسے بڑھیں گے۔ یہ کہہ کے میرے بیمار امام کی طرف بڑھا، سید سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے ورنہ اتنے تازی آنے برساؤں گا کہ پشت لہو سے رنگین ہو جائے گی۔
میرے مولا نے ہتکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، دیکھ کے روئے، رو کے فرمایا بابا یہ دیکھو اب درے نہیں کھائے جاتے، میری پیٹھ دیکھ لو بابا، بابا یہ بتا دو بڑھتے کیوں نہیں؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تڑپ کے کہا میرے لال کیسے بڑھوں؟ ارے میرے سینے پر سونے والی میری سکینہ اثناء راہ ناقے سے گر گئی۔ جب تک سکینہ نہ آئے گی، جب تک حسین آگے نہ بڑھے گا۔ یہ آواز علی کی بیٹی نے سن لی، زینب نے خود کو ناقے سے گرایا، تڑپ کے کہا بھیا ماں جایا میرا کیا کہہ رہا تھا، سکینہ ناقے سے گر گئی۔ سید سجاد نے اسبات میں سری لایا، پھپھی اماں ہم اجڑ گئے، ہماری بہن اثناء راہ کہیں ناقے سے گر گئی۔ تو بی بی جناب زینب کبریٰ کا یہ عالم تھا، دیکھیں ہاتھ یوں بندھے ہوئے، تلاش سکینہ میں زینب اسی حال میں کبھی دائیں دوڑتی ہے کبھی بائیں، کبھی سامنے تڑپ تڑپ کے کہتی ہے سکینہ اے پھوپھی کی جان سکینہ آواز تو کہاں ہو؟ میں اپنے ماجائے کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تلاش کرتے کرتے جا رہی ہیں، شام تو ہو ہی چکی تھی، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا۔ سرکار روح الملت ایک بات یہاں پر پڑھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی۔ اب یہ نئی عمر کے بچے اور نوجوان تو شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن جو اس میں بڑے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں وہ ضرور سمجھ جائیں گے کہ شباب بھائی جس زمانے میں لائٹ وغیرہ کا اتنا سلسلہ نہیں تھا، تو جب چاند نکلتا تھا اور چاند اپنے شباب پہ ہوتا تھا تو اس وقت راتوں میں بھی اتنا اجالا ہوتا تھا کہ اگر کچھ دور کوئی بیٹھا ہو تو محسوس ہو جائے کہ کوئی بیٹھا ہے۔ تو چاندنی رات تھی، سورج پلٹانے والے کی بیٹی سکینہ کی تلاش میں جا رہی تھی، یہاں تک کہ چلتے چلتے زینب کبریٰ کو ایسا لگا جیسے کچھ فاصلے پر کوئی ہے، اور آگے بڑھی تو لگا کوئی کالے برقعے والی بیوی، اور قریب گئی تو کانوں میں لوریوں کی آواز آئی سو جا میری بچی۔ سمجھ گئی زینب کبریٰ کہ یہ کوئی بیوی ہے جو میری سکینہ کو کلیجے سے لگائے بیٹھی ہے۔ قریب گئی، پہچان گئی کہ سکینہ ہے، بی بی نے آواز دی اے بی بی اگر اجازت ہو تو کچھ کہوں؟ بی بی نے کہا کہو۔ کہ بی بی بات یہ ہے ہم نے جس دن سے مدینہ چھوڑا ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہ ملا، اے بی بی تم اکیلی ہو جس نے اس عالم میں غربت میں ہم پہ احسان کیا، ہماری بیٹی کو گودی میں لے کے بیٹھی رہی۔ مگر بی بی بات بتاؤں، میں بھی ایسے گھرانے سے ہوں کہ کسی کا احسان بھولتی نہیں، لیکن کیا کروں ایسے سفر سے آ رہی ہوں کہ دیکھو میرے دامن میں کچھ نہیں، مجھے لوٹ لیا گیا بی بی۔ اے بی بی بیک احسان کرو، کم سے کم اپنا نام بتا دو تاکہ شکریہ ادا کروں۔ بس جیسے ہی شکریہ کہا بی بی نے تڑپ کے کہا زینب ماں کا شکریہ ادا کرو گی، میں تمہاری ماں فاطمہ۔
میرا شکریہ ادا کرو گی زینب۔ جیسے ہی بیوی نے سنا کہ اماں تو تڑپ گئیں اور تڑپ کے کہا اماں اس جنگل میں آپ؟ ہاں بیٹی۔ اماں آپ یہاں؟ ہاں۔ کب آئی ہو اماں؟ کیا پوچھتی ہو زینب؟ اسی دن تو ہم بھی مدینے سے چلے جس دن تم چلے۔ آگے آگے تم تھی، پیچھے پیچھے یہ اجڑی ماں۔ تو اماں کربلا میں تھی؟ کہ تھے۔ تو کہا پھر دیکھا اکبر نے برچی کیسے کھائی؟ کہ ایڑیاں رگڑتے دیکھا۔ دیکھا اصغر کیسے الٹ گیا؟ کہ گلے پر تیر لگتے دیکھا۔ دیکھا قاسم کیسے پامال ہوا؟ ایک ایک بات زینب کبریٰ کہہ رہی ہیں اور بی بی فرماتی ہیں ہاں بیٹی سب کچھ میرے سامنے ہوا۔ باتیں کر تمام ہو گئی مجلس۔ باتیں کرتے کرتے ایک دم سے علی کی بیٹی رکی، لمحے دو لمحے رک کے آواز دی اماں۔ ہاں بیٹی ایک بات کہوں اماں؟ کہو زینب۔ اماں کہہ دوں؟ کہہ دو زینب۔ اماں پھر پوچھتی ہوں کہہ دوں؟ کہہ دو بیٹی۔ اماں بات یہ ہے بہت دن ہو گئے تمہارا چہرہ نہ دیکھا۔ اماں دیکھو دور دور تک کوئی نہیں ہے، ذرا چہرے سے نقاب ہٹا دو، زینب دیدار کر لے۔ زہرا نے تڑپ کے کہا بیٹی اصرار نہ کرو، ماں کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ گی۔ دیکھ لوں گی نہ دیکھ پاؤ گی۔ کا صبر کا وعدہ کرو۔ کا کیا وعدہ؟ کا تو بیٹھ جاؤ۔ اب جو زینب بیٹھی، زہرا نے جو چہرے سے نقاب ہٹائی، زینب نے کیا دیکھا؟ ماں کے رخساروں پر تازہ خون ملا ہوا۔ اماں یہ لہو کس کا؟ اے زینب جب میرا حسین ذبح ہو رہا تھا میں نے منہ پہ منہ رکھ دیا، یہ میرے لال کا لہو ہے۔ اسی حال میں رو کے بیٹھے اپنے خدا سے ملاقات۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعنهم ولا ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام۔ الہی اس مجلس اور اس ذکر کا ثواب اس معصومہ بچی کو عطا کر اپنے رحم و کرم سے، تحفتاً والدین کی جانب سے کہ جو اپنے والدین سے بچھڑ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ معبود حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں منہ دکھانے کے قابل